لیسکو میں اوور بلنگ کی مد میں صارفین کو اربوں روپے کا ریلیف دینے کا معاملہ، افسران ریلیف میں رکاوٹ بن کر معاملے کو ارتفاع کا شکار کروانے کے لیے متحرک۔ لیسکو افسران کا ریلیف میں رکاوٹ کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹر سے رجوع کا فیصلہ، کمپنی سیکرٹری بشرا عمران کو ورکنگ پیپر تیار کرنے کی ہدایت۔ لیسکو میں 98 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ رپورٹ کی گئی۔ افسران اور ملازمین ہی ریلوے کو لوٹنے میں مصروف، سٹور انچارج کی جانب سے کروڑوں کی بدعنوانی پکڑی گئی۔ ریلوے میٹیریل خرد برد کرنے کے جرم میں 4 ملزمان گرفتار۔ 4000 کلو سے زائد تانبا گاڑی میں چھپا کر لے جایا جا رہا تھا۔ ریلوے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ شہر بھر میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کا دھندا زور پکڑ گیا۔ سبزہ میں مختلف مقامات پر منی پیٹرول پمپ کھل گئے۔ گنجان آباد علاقوں میں شہریوں پر خطرات منڈلانے لگے۔ اہل علاقہ کا انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے صوبائی وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ کی ملاقات، اریگیشن سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا جائزہ، کاشتکاروں کو ٹیل تک پانی کی بروقت فراہمی کے تجاویز پر غور، صوبے بھر میں کھالوں کو پختہ کرنے کے پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سبزہ لیاقت چوک بی بلاک میں 15 روز سے گیس کی بندش، اہل علاقہ گیس کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج، گیس آتی نہیں، بھاری بھرکم بل آ جاتے ہیں، مظاہرین کا شکوہ۔ اچرا کے ونڈسر پارک میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 2 سال سے بند، علاقہ مکینوں کو صاف پانی کی قلت کا سامنا، فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے مشینری زنگ آلود ہونے لگی، شہریوں کی جانب سے فلٹریشن پلانٹ جلد فعال کرنے کا مطالبہ۔ پریس کلب کے باہر ایل جی اپارٹمنٹس کے متاثرین کا احتجاج، مظاہرین نے ہاتھوں میں بینر تھامے احتجاج کیا، ادائیگیاں بھی کر چکے ہیں لیکن پلاٹ نہیں ملے، ایل جی اے نے پروسیس مکمل کر کے کام روک دیا، پلاٹ دلوائے جائیں، مظاہرین کا مطالبہ۔ ماڈل بازاروں میں عملے کی غفلت شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگی، انتظامیہ عملے کو ماڈل بازاروں کے گرد سڑکیں کلیئر کرانے کا پابند نہ کر سکی۔ ماڈل بازار وحدت کالونی کے گرد و نواح میں تجاوزات برقرار، تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سے آمد و رفت متاثر۔ سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر کا ماڈل بازار ٹاؤن شپ کا دورہ، پھلوں اور دیگر زرعی اجناس کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ شاہد قادر کا بازار میں صفائی ستھرائی کے انتظامات پر اظہار اطمینان، دکانداروں سے ملاقات، صارفین سے خوش اسلوبی سے پیش آنے کی ہدایت۔ خوراک کے نام پر صحت دشمن کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹولنٹن مارکیٹ، گوال منڈی، لکشمی چوک میں 30 ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ، ناقص انتظامات پر 2 ناشتہ پوائنٹس بند، 18 کو 2,45,000 کے جرمانے عائد، دوران کارروائی مقدمہ درج کر کے دودھ بردار گاڑی ضبط کر لی گئی۔ آٹے کی قیمت میں ریلیف ملنے پر نان روٹی ایسوسی ایشن مان گئی، روٹی کی قیمت 15 روپے کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے وفد کی وزیر خوراک سے ملاقات، تمام تندور مالکان روٹی 15 روپے میں ہی فروخت کریں گے، بلال یاسین بولے کہ ایسوسی ایشن نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ایم این اے رانا مبشر اقبال کا ہیر گاؤں کا دورہ، اہل علاقہ کے مسائل سنے اور متعلقہ حکام کو حل کرنے کا حکم دیا۔ رانا مبشر اقبال ہیر گاؤں اور دیگر دیہات میں ترقیاتی کاموں میں سست روی پر افسران پر برس پڑے۔ این اے 126 کے پبلک سیکریٹریٹ ملک شہباز علی کھوکھر کی کھلی کچہری، ملک شہباز علی کھوکھر نے سائلین کے مسائل سنے۔ ادھر علامہ اقبال ٹاؤن رضا بلاک میں فری میڈیکل کیمپ، اہتمام الفلاح فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے کیا گیا۔ صاحبزادہ عبدالرقیب عوان، رکن صوبائی اسمبلی ملک خالد پرویز کھوکھر کی شرکت، چیک اپ، ادویات، الٹرا ساؤنڈ سمیت دیگر ٹیسٹوں کی فری سہولت دی گئی۔ نون لیگ کے ایم پی اے پی پی 158 چودھری نواز لیدر کی کھلی کچہری، لیگی رہنما ملک مسکین میاں اسلم لیدر اللہ رکھا ڈیرے والا کی شرکت، لیگی رہنما نے عوام کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کروائی۔
جوہر ٹاؤن میں پنجاب کنزرویشن اور ہنٹر ایسوسی ایشن کی تقریب، چیئرمین پنجاب کنزرویشن ندیم پراچا کی خصوصی شرکت، غیر قانونی شکار روکنے کے لیے شرکاء کا محکمے کے ساتھ دینے کا عہد۔ ایئر سیال کو مزید 7 ممالک میں فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی اجازت، چائنا، برطانیہ، ملائیشیا کے لیے پروازوں کے آغاز کی اجازت مل گئی، سری لنکا، ترکی، تھائی لینڈ، کویت کے لیے بھی پروازیں آپریٹ کرے گی، نیشنل ایویشن پالیسی اور ایئر سروسز ایگریمنٹ کے تحت اجازت دی گئی ہے۔ معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹائزیشن کی جانب جانا ہوگا، تاجر ہمارے بھائی ہیں، خود ٹیکس نیٹ میں آ جائیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پری بجٹ سیمینار سے خطاب، بولے تمام صوبوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں گے، ملک سے بجلی چوری کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ عاطف اکرم شیخ، ذکا اشرف، ایس ایم تنویر، علی پرویز ملک، ثاقب فیاض کا بھی اظہار خیال۔ پیاف کے مرکزی دفتر میں سٹین لیس سٹیل پائپ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی آمد، پیاف قائدین میاں انجم نثار، فہیم الرحمان سہگل، طاہر منظور نے استقبال کیا۔ صدر بشارت بٹ، نائب صدر رمیز دیوان نے وفد کی قیادت کی۔ سٹین لیس سٹیل پائپ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا پیاف میں شمولیت کا اعلان۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے ماں، دنیا بھر میں آج ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں بھی تقریبات کا اہتمام، فلیٹیز ہوٹل میں مدر ڈے کی تقریب، جی ایم ارشاد بھی انجم نے سٹاف کے ہمراہ کیک کاٹا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی دعاؤں سے اس مقام پر پہنچایا۔ پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 2 کرکٹ ٹورنامنٹ جاری، احمد گلاس اور سروس انڈسٹریز کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ سروس انڈسٹریز نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 42 رنز بنا لیے۔ ٹورنامنٹ میں 24 ڈپارٹمنٹل ٹیموں کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور معروف فلم ساز گوگا لاہوریہ انتقال کر گئے، مرحوم کی عمر 66 برس تھی، دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ مرحوم گوگا لاہوریہ پاکستانی اداکار سیف خان کے والد تھے۔